بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 57 ہے۔ آج کا موضوع ہے مضارع کے تغیرات۔ مضارع کے تغیرات سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، فعل مضارع معرب ہے، اس لیے یہ مرفوع، منصوب اور مجزوم ہوتا ہے۔ اسم کی صورت میں مجرور کہتے تھے ہم، اور فعل کی صورت میں یہ مجزوم ہوتا ہے۔ تو اس کی کیا علامات ہیں، کس طرح ہوتا ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں مضارع مرفوع کو، اس کی گردان ہم دیکھتے ہیں۔ یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، یفعلن، تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعلو، نفعلو۔ اب اس میں یہ دیکھیں، یہ جو 5 صیغے ہیں، یہ جو ہے مرفوع ہیں۔ مضارع مرفوع بالضمہ، یعنی یہ جو ہے یہ مضارع مرفوع ہیں ضمہ کی وجہ سے۔ یہاں جو یہ لام کلمے پہ جو پیش ہے، اس کی وجہ سے یہ مرفوع ہے، حالت رفع میں ہے۔ یہ جو صیغے ہیں، تفعلین، یفعلان، تفعلان، 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 یفعلون، تفعلون، ان کو ہم کہتے ہیں افعال خمسہ، یعنی 5 افعال۔ یہ کس طرح؟ ایک یہ ہے، ایک یا کے ساتھ ہے، اور ایک یہ تا کے ساتھ ہے۔ ان 3 میں سے اس ایک کو لے لیتے ہیں، اور پھر 2 یہ، تو اس طرح سے یہ 5 ہیں۔ تو یہ افعال خمسہ کہلاتے ہیں۔ اس میں مرفوع ہونے کی کیا صورت ہوتی ہے؟ مضارع مرفوع بثبوت النون، یعنی ان میں آخر میں یہ نون ہے، اگر یہ نون اس میں موجود ہے تو یہ مرفوع ہوگا۔ نون کا اس میں ہونا جو ہے اس بات کی علامت ہے کہ یہ مضارع مرفوع ہے۔ اور یہ جو 2 صیغے ہیں مؤنث کے، یفعلنا، تفعلنا، یہ مبنی ہے، مبنی علی السکون۔ یہ دیکھیں، یہ جو مادے کا تیسرا حرف ہے لام، یعنی لام کلمہ جو ہے، یہ اس پہ سکون ہے، اور ان کی شکل جو ہے یہ تبدیل نہیں ہوتی ہے، تو یہ مبنی ہے۔ تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں مبنی علی السکون، سکون پر جو ہے یہ مبنی ہے۔ اب آئیے دوسری صورتحال دیکھتے ہیں کہ مضارع منصوب ہوتا ہے تو اس وقت کیا صورتحال ہوتی ہے، کیا کیا نشانیاں ہیں اس کی۔ دیکھیں، وہی 5 صیغے، یفعلا، تفعلا، تفعلا، افعلا اور نفعلا، جب ان سے پیش ہٹ جاتا ہے اور اس پہ زبر آ جاتا ہے تو یہ منصوب ہو جاتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں مضارع منصوب بالفتح، یعنی یہ مضارع منصوب ہے فتح کی وجہ سے، اس کے لام کلمے پر اب فتح آ گیا ہے تو یہ منصوب ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو صیغے تھے افعال خمسہ جسے ہم کہتے ہیں، یہاں دیکھیں کہ ان میں سے نون غائب ہو گیا ہے، نون حذف ہو گیا ہے۔ تو جب نون حذف ہو گیا ہے تو ہم اس کو منصوب حالت ڈکلیئر کرتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں مضارع منصوب بحذف النون، یعنی نون کے حذف ہونے کی وجہ سے یہ مضارع منصوب ہے۔ یہ یہاں تفعلینا تھا، نون حذف ہو گیا، تفعلی ہے رہ گیا، اور باقی یہ یفعلا، تفعلا، 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 یفعلو اور تفعلو، نون کو اس میں سے غائب کر دیا تو یہ منصوب ہو گیا۔ اور اس صورت میں چونکہ یہ تو مبنی ہے تو بس یہ مبنی رہے گا، مبنی علی السکون۔ اب ہم دیکھتے ہیں مضارع مجزوم۔
اس میں کیا صورتحال ہوتی ہے۔ مضارع مجزوم میں یہ جو 5 صیغے ہیں، ان میں لام کلمے پر جزم آ جاتی ہے، سکون جسے کہتے ہیں، تو اسی لیے اس کا نام مجزوم رکھ دیا گیا ہے۔ یفل، تفل، تفل، افل اور نفل، اور اسے کہتے ہیں مضارع مجزوم بالسکون، یعنی مضارع مجزوم ہے سکون کی وجہ سے۔ اور باقی یہ جو افعال خمسہ ہیں، اس میں وہی صورتحال ہے جو منصوب میں تھی، یعنی اس کا نون جو ہے وہ حذف کر دیا گیا ہے، تو یہ ہو جائے گا مضارع مجزوم بحذف النون، نون کے حذف ہونے کی وجہ سے یہ مجزوم ہے، اور نون ہی کے حذف ہونے کی وجہ سے یہ منصوب بھی تھا۔ اب جب استعمال کریں گے جملے کے اندر، کچھ ایسے حروف ہیں جو مضارع کو منصوب کرتے ہیں اور کچھ ایسے حروف ہیں جو مضارع کو مجزوم کرتے ہیں، وہ ہم آگے دیکھیں گے، تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ مضارع منصوب ہے یا مجزوم ہے۔ اور باقی یہ 2 صیغے تو ویسے ہی ہیں، مبنی علی السکون۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔